کل نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط رکوع اور اس کے بعد پانچویں شرط سجدہ ہے۔ سجدے کے بارے میں عرض کیا گیا تھا جو احادیث سجدے سے متعلق آئی، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں اور جو رہ گئی تھیں سجدے سے متعلق وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ ایک تو یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حالت نماز میں سجدے میں جو پانچویں شرط ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب تعالیٰ و تبارک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں زیادہ کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ ہماری پیشانی کا زمین پر جمنا، یہ پیشانی جو ہے یہ زمین پر صحیح طرح سے اس کی ہڈی جو ہے جم جائے، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ اور سجدہ کس طرح سے کرنا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرما رہے ہیں مجھے حکم ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے فرمائیں کہ میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو وہ 7 ہڈیاں دیکھیں کون سی ہوئی؟ 2 تو پیروں کی ہڈیاں، ہمارے پیر جو ہیں دونوں انگلیاں، دونوں پیروں کی 5 انگلیاں اگر ہم کعبے کی رخ پر کر دیں تو وہ ہڈی جو ہے وہ زمین کو لگ جاتی ہے۔ تو 2 تو یہ ہو گئی، 2 ہمارے گھٹنوں کی ہو گئی 4، اور 2 سجدے میں یہ ہوتی ہیں 6، اور ایک یہ ناک اور یہ لگ گئی، تو یہ 7 ہڈیاں ہو گئی۔ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو اسی لیے ہمارے فقہا نے اور علماء نے سجدے میں یہ حکم دیا اور یہ سمجھایا کہ جب ہم سجدہ کریں تو عام طور سے یہ ایک جو مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی، کہ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے بہت بڑی بڑی مسجدوں میں خود آنکھوں سے دیکھا، یہ منظر جو میں آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور امام صاحب کی انگلیاں جو تھیں وہ یوں تھیں، یعنی صحیح لگی ہوئی نہیں۔ تو نظر پڑ گئی میری فرض نماز کے بعد کہ وہ جو سنت نفل پڑھ رہے تھے، ہم سفر میں تھے، اب ہم نکلے وہاں سے، بہت بڑی مسجد تھی ہمارے لوگوں کی ہی تھی، تو وہ جب ہم نماز سے نکلے تو ان کی انگلیاں یوں تھیں، یعنی جیسے کہ مڑی بھی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ تو میں نے تو خیر اپنی نماز پھر دوہرا لی۔ تو اب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایک انگلی پیروں کی ایک انگلی کا لگنا پیٹ میں جو ہے، پیٹ اس کا انگلی کا لگے گا تبھی وہ ہڈی لگ پائے گی، تو وہ شرط ہے۔ اگر وہ نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور امام اگر ایسا کرے گا تو امام کی نماز نہیں ہوگی، جب امام کی نہیں ہوگی تو کسی کی بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ جی اتنی نمازیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، نمازوں کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ آپ غور کریں تو جو نماز پڑھنے کا حق ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ ہم بھی ادا کر رہے ہیں پورا، یعنی ہمارے ائمہ بھی اور ہم بھی، کیا اس کو بھی پورا کر رہے ہیں؟ تو ایک انگلی کو فقہا نے لکھا کہ وہ شرط ہے کہ وہ ایک لگے تو ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ یہ فرض ہوگی۔ اور 3 انگلیاں پیر کی کم سے کم ایسے ہوں کہ وہ کعبے کی طرف ان کا رخ ہو جائے، پیٹ ان کا زمین کو لگ جائے، اس کو واجب کہا۔ اور 10 انگلیوں کا لگ جانا یہ اس کو سنت کہا گیا۔ تو یعنی کم سے کم فرض ادا کرنے کے لیے، شرط کو سجدے کی پورا کرنے کے لیے ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ لگنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب کسی کی اگر انگلیاں تمام جو ہیں وہ اٹھی بھی ہیں، بعض لوگ ایسے اٹھا کے بھی رکھتے ہیں، تو وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر خالی انگلیوں کا سرا زمین سے لگا ہوا ہے، نوک لگی بھی ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور اس سے نمازیں جو ہیں ہماری ضائع جاتی ہیں، تو اس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ سجدے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رکوع سے جب اٹھیں گے سیدھے تو وہ جسے کہتے ہیں قومہ، تو سیدھا کھڑا ہونے کے بعد بالکل جب نماز پڑھنے والا امام یا اگر پڑھانے والا ہے سیدھا کھڑا ہو جائے تو امام نے تو صرف یہ کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب امام کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی یہ کہیں کیا اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تعدیل ارکان میں سے ہے، یعنی یہ واجب ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہرا جائے، لیکن بہت سے ہمارے لوگوں کی عادت چونکہ نہیں ہے تو وہ کھٹا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض، رکوع کی فوراً بعد کھڑے ہوئے سیدھے سجدے کی طرف جاتے ہیں، تو یہ تعدیل ارکان صحیح نہیں ادا ہوتا۔ اس کو فقہ نے بیان فرمایا کہ کم سے کم سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے تو وہ ادا ہوگا۔ اسی طرح سے سجدے میں بھی 2 سجدوں کے درمیان آرام سے اطمینان ہو جائے، حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب اطمینان ہو جائے سیدھا تب اس کے بعد وہ دوسرا سجدہ کرے۔ اب جب ہم منفرد ہوں یعنی تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے،
اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد سیدھے کھڑے ہو کے جب کہیں گے اس کے بعد پھر ہم سجدے کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں گے. لام کو بڑھانا ہے، اللہ یہ نہیں بڑھانا، یہ غلط ہے سر. یہ بلکہ بعض صورتوں میں نے بتایا کہ حمزہ وغیرہ کو کھینچ دیا اس کی اللہ کی، تو یہ فقہا نے کفر تک لکھا ہے اس کو معاذ اللہ. یہ بھی بہت صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اور ہمارے ائمہ کو بھی. سجدہ کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں آیا کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے، یعنی جب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اکثر، ابھی بھی اکثر میں دیکھتا ہوں نماز میں کہ وہ گویا کہ یوں جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ جمپ لگانا قیام سے سجدے کی طرف جمپ، یہ نہیں بلکہ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ سجدے کی طرف جاتے، یعنی ایسے ہاتھوں کے نیچے سب سے پہلے ہمارے جو ہیں گھٹنے زمین پر پہنچے، گھٹنوں کے بعد پھر ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کے بعد پھر ہمارا جب سے یہ چہرہ جب زمین کی طرف پہنچے تو سب سے پہلے ہماری ناک لگے، ناک لگنے کے بعد پھر ہمارا ماتھا لگے، ٹھیک ہے. جب اٹھیں گے سجدے سے تو اس کے برعکس بالکل اس کے سب سے پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے، اور پھر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے سیدھا. اور اگر پنجوں کے بل نہیں کھڑا ہو سکتا، کچھ تکلیف ہے، مشکل ہے گھٹنوں وغیرہ میں، جیسے کہ آج کل عام تکلیف ہوگی، تو ہاتھ سے سہارا لے سکتا ہے، اور سہارا لے کے پھر سیدھا جو ہے اگر 2 سجدے ہیں اس سے کرنے ہیں تو ایک سجدے کے بعد وہ پھر اسی طرح جلسہ جسے کہتے ہیں 1-2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ، اس کے درمیان وہ بیٹھ جائے اور جلسہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد وقفہ لینے کے بعد جیسے میں نے بتایا اطمینان جب ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں ہو جائے گا. تو یہ کم سے کم میں نے صورت آپ کو سجدے کی بتا دی کہ اس طرح سے سجدہ کیا جائے گا. اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک کی جو ہڈی ہے، کوئی زخم ہے، کوئی انتہائی تکلیف ہے، تو یہ ناک کی ہڈی جو ہے یہ اس کا لگنا، سجدے کی اس ہڈی کا لگنا دبا کر کے تاکہ اتنا ہو کہ یہ ہڈی لگ جائے، صحیح سجدہ ہو، یہ کرنا چاہیے. اگر کوئی چاہے کہ میں رخسارے پہ کر لوں، کسی تکلیف کی وجہ سے اس رخسارے پہ کر لوں یا ٹھوڑی کے اوپر کر لوں، تو یہ اس سے سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ رخسارے پہ کر رہا ہے یا ٹھوڑی پہ سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کو اشارے سے سجدہ کریں، اس طرح سے پھر سجدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہر رکعت میں 2 بار سجدہ جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہر رکعت کا 2 سجدہ فرض ہے. اگر کوئی رہ گیا سجدہ تو نماز پھر اس پر لازم رہے گی کہ وہ اپنی نماز کو یا تو لوٹائے یا پھر اسی نماز میں آخر میں سجدہ کرے تو اس کی نماز درست اور صحیح ہو سکے. اسی طرح سے اگر نماز پڑھنے والے نے ایسی جگہ سجدہ کیا کہ جہاں اس کی انگلیاں اور پیر ہیں، سجدے کی جگہ جو ہے اس میں پیر کے جو حصہ ہے اور اس کے جہاں چہرہ سجدے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ جگہ 12 انگل اوپر ہے، 4 یہ 8 اور یہ 12 انگل اگر وہ سجدے کی جگہ اوپر ہے، زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، ورنہ ہو جائے گا. یعنی وہ جگہ اونچی نہ ہو، ہموار ہو، اس کے برابر ہو، یا کم سے کم اس سے نیچی ہو، کچھ تھوڑی سی اونچی بھی ہو تو ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے کسی چھوٹے پتھر پر اگر اس نے سجدہ کیا تو اگر زیادہ حصہ پیشانی کا اس کی لگ گیا تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ پھر نہیں ہوگا. یعنی پیشانی کا لگنا، جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ سجدے کی حقیقت ہے. اسی طرح سے ابھی عرض کر دیا تھا میں نے کہ تعدیل ارکان جو ہیں، یعنی رکوع و سجود و قوما و جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا. 2 سجدوں کے درمیان رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوں بالکل تو اس وقت کم سے کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. میں نے اکابر اولیاء امت کہنے الحمدللہ بچپن میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھی، ان کی ابتدا میں، یعنی میں نے دیکھا کہ جیسے وہ نماز پڑھاتے تھے اب کہیں ویسے نماز پڑھانے والے نہیں ملتے. بڑی چھوٹی عمر میں نے الحمدللہ تعالیٰ ان اولیاء اعظام اور جو علماء ربانیین تھے بحمدللہ تعالیٰ ان کی زیارت بھی کی اور انہیں دیکھا کہ وہ کیسے نماز پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ بہت ساری نمازیں پڑھیں تو وہ بہت اطمینان سے نماز پڑھاتے تھے، بہت خوبصورت طریقے سے. اور اس کے باوجود میں نے خود جو اپنے کانوں سے سنا کہ جب دعا کرتے تھے ان کے الفاظ جو خود کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے کہ الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، جو بڑا خیال کرتے تھے مسائل. اور انہی کے درس میں بھی بیٹھا الحمدللہ، حدیث میں بھی اور مسائل میں بھی اور نماز پڑھنے کے طریقے میں بھی اور وضو اور طہارت میں بھی ان سے مسائل ہم نے خود الحمدللہ تعالیٰ بیٹھ کے میں نے سنے. تو تعدیل ارکان کو فرمایا یعنی رکوع و سجود و قوما و جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے ٹھہرنا. اور قوما نے بتا دیا کہ رکوع سے جب اٹھے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ ہے قوما. اور جلسہ جو ہے 2 سجدوں کے درمیان یہ جلسہ ہے. اسی طرح سے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضور قرون سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں مختصر المضمون عرض کر رہا ہوں حدیث شریف کا، کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز میں چوری کرتے
تو صحابہ کو حیرانی ہوئی حضور نماز میں کیسے چوری کر لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہی رکوع اور سجدے کو صحیح نہیں کرتے، رکوع اور سجدے کو حضور نے فرمایا کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا کی قسم اسی طرح سے دیکھتا ہوں، جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام احمد نے جو ایک حدیث شریف روایت کی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور نے ایک موقع پر خاص اس شخص کو جو پچھلی صفوں میں تھا، سلام پھیرنے کے بعد اسی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے فلاں، کہ تم نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور نماز میں تم نے یہ کمی کی، اور ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے پیچھے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے، اور کوئی تمہارا عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو قاعدہ اولا ہے یہ تو واجب ہے، 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، 3 والی مغرب کی پڑھی تو 2 کے بعد، یہ تو واجب ہے۔ اور قاعدہ اخیرہ جو ہے یعنی آخر میں جب ہم بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں پھر سلام پھیر دیتے ہیں، تو یہ قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، تو یہ 7واں فرض ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اتحیات یہ 6ٹھا فرض ہو گیا، قاعدہ اخیرہ۔ تو قاعدہ اخیرہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری ہماری اتحیات جو ہے رسولہ تک ہو جائے، ٹھیک ہے، عبدہ و رسولہ تک یہاں تک ہو جائے، تو یہ اتنی اس کی مقدار، اس کی پڑھنے کی مقدار، اس کے پڑھنے کی مقدار کے برابر بیٹھنا یہ فرض ہے، اور یہ پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے اگر اتنی دیر اس نے بیٹھ گیا اور پڑھ لی جائے تو یہ مقدار جو ہے یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے 4 رکعت پڑھنے کے لیے کوئی بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ اس نے 3 ہی پڑھی تھی، 4 پڑھ لی تھی لیکن خیال آیا بیٹھ گیا تھا، وہ خیال آیا کہ میں نے 3 پڑھی تھی، پھر وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے پھر خیال آیا کہ نہیں میری 4 ہی تھی، دوبارہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے سلام پھیر دیا، تو مجموعہ جو ہے پہلی دفعہ بیٹھنے کا اور دوسری چونکہ 4 اس کی ہو گئی، تو دونوں کا اگر مجموعہ عبدہ و رسولوں کے برابر مقدار پوری ہو گئی یعنی بقدر تشہد، تب تو وہ اس کا سجدہ پورا ہو جائے گا، اور اگر پورا نہ ہوا تو پھر اس کی نماز جو ہے درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے تراویح کے اندر یعنی تراویح کی نماز میں یا اور ایسے موقعوں پر لوگوں کو جو بعض اوقات نوجوانوں کو یا بچوں کو یا بہت ضعیفی میں کسی کو بہت نیند آ رہی ہے نماز میں، تو قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ سوتے میں گزر گیا، سارا پورا اس نے سوتے میں گزار دیا، تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو اپنا بیداری کے بعد اپنے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے بیداری میں تشہد جو ہے وہ دوبارہ اس پر لازم ہے کہ پورا کرے۔ اسی طرح سے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تو اگر وہ سوتے میں گزر گیا تو اس کو بھی اس کو بیداری کے بعد درست و صحیح کرنا ہوگا، اور اگر پوری رکعت اس نے سوتے میں گزار دی تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو پھر اعادہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ رکوع اور سجود بعد بیداری کے اس نے اعادہ کیا تو اس کو سجدہ سہو جو ہے وہ بھی اپنی نماز کا اس کا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ باقی نہ ہوا مگر تشہد جو ہے اس کا واجب رہے گا، یعنی سجدہ سہو اگر ہم نے کیا تو 4 رکعتوں یا 3 رکعتوں والی بات قاعدہ اخیرہ جو تھا وہ فرض تھا، وہ تو کر لیا، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کیا، اور اگر کسی نے سجدہ سہو میں سجدے تو کر لیے لیکن تشہد میں نہیں بیٹھا اور سلام پھیر دیا، تو چونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب اس پہ باقی رہا، یعنی اس نے تشہد کرنا ہے۔ اگر اس نے سلام پھیر دیا نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہو، تو اس کو تشہد دوبارہ سجدہ سہو کے بعد جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور آخری جو فرض ہے خروج بسنعہ، صنع جو ہے جس کو کہتے ہیں یعنی اپنے کسی فعل سے باہر نکلنا، تو نماز میں سلام و کلام کے ذریعے سے نماز سے باہر آنا جو ہے یہ خروج بسنعہ میں ہے، یعنی کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا، جیسے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلتے ہیں، اور یہ اس میں خیال رہے کہ سلام سے ہی ہونا چاہیے، السلام علیکم کہہ کر ہی السلام علیکم کہہ کر ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی مطابعت جو ہے مقتدی پر فرض ہے، ہم رکوع میں، سجود میں، قیام میں، پوری نماز میں امام کی ابتدا کریں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام ابھی مقتدی نے پہلے کر لیا اور امام جو ہے وہ ابھی رکوع سجدے میں پہنچا ہی نہیں تھا اور وہ پہلا کر کے وہ اس نے مکمل کر لیا، تو یہ ظاہر ہے کہ غلط ہے، اس سے حدیث شریف نے منع فرمایا۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے ایک تو کہ ایک امام کی مطابقت کرے، اور یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں باطل نہ سمجھے۔
اور اگر اس نے باطل خیال کیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ کہ امام کی نماز درست اور صحیح ہو۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو راویوں نے حدیث کے بیان فرمایا، کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں امام کی سے سبقت نہ کرو، نماز میں رکوع میں سجود میں امام کی سبقت نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اس سے ڈرو کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ تو حضرت امام نووی جو ہے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں حدیث لینے کسی کے پاس گیا، اور وہ درس حدیث دیتے تھے، ان سے درس حدیث لینے جب میں گیا ایک زمانے تک ان سے پڑھتے رہے، اور وہ پردہ دے کر کے درس حدیث دیتے تھے۔ جب ایک زمانے تک ان سے درس حدیث لیتے رہے، جب انہوں نے ان کا بہت ذوق اور شوق دیکھا حضرت امام نووی کا، کہ یہ بہت ہی ذوق و شوق رکھتا ہے درس حدیث کو لینے میں، سیکھنے میں، تو انہوں نے ایک دن اپنے درس دیتے دیتے وہ پردہ ہٹا دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے جو درس حدیث دیتے تھے ان کا چہرہ گدھے کی طرح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحبزادے بیٹے، یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف جو ہے ارادتاً قصداً اس کے خلاف، یعنی انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ مستبعد ہیں، یعنی وہ راوی جو ہیں انہوں نے جو روایت یہ بیان کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس پر قیاس کیا کہ یہ مجہول ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور ارادتاً پھر انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا، نتیجتاً میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ لہذا گویا کہ انہوں نے وصیت کی کہ خبردار ایسا تم نہ کرنا، حضور علیہ السلام کی جب کوئی حدیث تمہیں پہنچے، حکم پہنچے، تو اس کی پیروی کرو اور اس کے خلاف نہ کرنا۔ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت آپ کے کراچی میں بڑے محقق شخص تھے، نماز کے معاملے میں بالخصوص بہت بہترین نماز کا درس بھی دیتے تھے اور خود بھی پڑھاتے تھے عملاً۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے 200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے شیخ محقق علیہ رحمت کے زمانے میں ہندوستان کی، کہ اس زمانے میں بھی کسی نے ارادتاً ایسا کیا تو اس کے ساتھ بھی ہندوستان میں ایسا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصراً کچھ مسائل بہار شریعت سے اور احادیث مقدسہ سے آپ کے سامنے فرائض، کچھ واجبات، سنت های مبارکہ عرض کی۔ بہار شریعت کا آپ مطالعہ کیجیے، کہیں بیان میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو بہار شریعت کی طرف آپ جو ہے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا حصہ ضرور مطالعہ کریں۔ اور عورتوں کی نماز میں کچھ تبدیلیاں ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو بہار شریعت سے دیکھ کر یہ بتائیں۔ یہ روز کا درس جو ہے ماشاءاللہ بشیر بھائی نے ریکارڈ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ و تبارک ان کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے، اور سامعین کو جو آپ سماعت کرتے رہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے شرف قبولیت انہیں عطا فرمائے، آمین۔